اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. آپ کو ویلکم کہیں گے سیاسی شطرنج میں. اینڈ واٹ اے ہسٹورک ڈے اٹ از ٹوڈے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے بڑا تاریخ ساز دن ہے آج. کیا ہوا ہے تاریخ میں ایسا؟ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو بات پاکستان پوری دنیا کو بتاتا آیا ہے آج وہ کینیڈا نے بھی پوری دنیا کو بتائی. پاکستان بتاتا آتا تھا دنیا کو 76 سالوں سے کہ بھارت سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں ہے. آج کینیڈا نے بھی یہ واضح کر دیا کہ بھارت سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں ہے. مودی کا مکروہ چہرہ مزید مکروہ تر ہو گیا، بے نقاب ہو گیا، دنیا کے سامنے آ گیا. اب مزید کیا ہوگا؟ یقیناً بہت ساری ڈیولپمنٹ اس کے اوپر ہوگی، اس کو بھی آگے ڈسکس کریں گے. ایک اور تاریخ ساز کام جو آج ہوا ہے، جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. اس خطے کے دیرینہ دشمن دوست بن گئے. میں بات کر رہا ہوں ایران، سعودی عربیہ اور امریکہ کی. سعودی عربیہ نے اپنے بڑے سٹار پلیئر، اپنی بڑی سٹار ٹیم فٹ بال کی النصر کو ایران بھیجا ہے فٹ بال کی ایشین چیمپئن شپ کے لیے. ساتھ ساتھ ایران نے 5 قیدی امریکہ کے رہا کیے ہیں. ساتھ ساتھ امریکہ نے منجمد $6 ارب بھی رہا کر دیے ہیں ایران کے لیے. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے انٹرنیشنل سیاسی شطرنج میں. لیکن نیشنل سیاسی شطرنج کی بات کریں تو ایک اور تاریخ رقم ہوئے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نون لیگ سے گزارش کر دی کہ ہمیں کھیلنے دیجئے، لیول پلینگ فیلڈ دے دیجئے. جو پہلے حملے کرتے تھے، سیاسی گولہ باری ہوتی تھی، بڑی بڑی سٹیٹمنٹس ایک دوسرے کے خلاف دی جاتی تھی، آج پیپلز پارٹی نون لیگ سے الیکشن میں کھیلنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں بات کہ جو اس وقت انٹرنیشنل ہو رہا ہے، جو اس خطے میں ہو رہا ہے، اس کے تانے بانے، اس کے اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہوں گے. اس سے پہلے کہ میں نیشنل پالیٹکس یا لوکل سیاسی شطرنج کو ڈسکس کروں، پہلے میں انٹرنیشنل سیاسی شطرنج کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف کتنے مظالم ڈھائے جاتے ہیں. نہ صرف مسلمان، سکھ برادری بھی انتہا پسند ہندوؤں کی سوچ سے بڑی پریشان ہے. اور مودی جو کہ گجرات کا قاتل ہے، سکھوں کا قاتل ہے، پورے بھارت میں ظلم بربریت تشدد کو پھیلانے والا ہے، خطے کے امن کو تباہ کرنے والا ہے. مودی اب الیکشن کی تیاری کر رہا ہے اور انہیں معلوم ہے کہ الیکشن ہارنے والا ہوں. اسی لیے وہ جذبات اجاگر کرنے کے لیے، لوگوں کے جذبات بھڑکانے کے لیے مذہب کارڈ کا استعمال کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ ان کی سیاست بڑے خطرے میں ہے اور زیادہ تر پولیٹیکل اینالسٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ مودی اب پاور میں نہیں آئیں گے. ویسے وہ انڈیا کا نام بھارت میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن یہ بات شروع ہوتی ہے 1980 سے، جب بھارت میں سکھوں کے خلاف احتجاج اور ان کے خلاف ظلم شروع ہوتا ہے. بڑھتے 1984 میں جب اندرا گاندھی کو ان کے سکھ باڈی گارڈز قتل کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپریشن ہوتا ہے. اس کا نام تھا آپریشن بلو سٹار یا پھر گولڈن ٹیمپل میسیکر، جس میں 7,000 کے قریب سکھوں کا قتل عام ہوا، نسل کشی ہوئی، جو کہ یقیناً جون 2 امرتسر میں ہوا تھا. یہ اور 41 گردوارہ تھے، 41 ٹیمپل سے ان کے خلاف آپریشن کیا گیا. جس کے بعد ایک خالصتان تحریک شروع ہو گئی. سکھوں نے اپنا علیحدہ ملک کا مطالبہ کر دیا اور یہ خالصتان تحریک مودی کی گورنمنٹ میں اور طاقت پکڑ گئی، طول پکڑ گئی. کینیڈا میں احتجاج ہو رہا ہے، برطانیہ میں احتجاج ہو رہا ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ بھارت اپنی دہشت گرد را ایجنسی کے بندے بھیجتا ہے کینیڈا اور سکھوں کا قتل عام وہاں پر بھی شروع کیا جاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اب جو ہوا وہ 18 جون کو اس سال ہوا، جب ہردیپ سنگھ کو قتل کیا گیا کینیڈا کے ایک برٹش کولمبیا ایک پروونس میں. انہیں گردوارہ کے باہر گولیوں کا نشانہ بنا کے قتل کر دیا گیا. جس کے بعد تحقیقات کا آغاز ہوا. وہاں کے وزیر اعظم، کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے واضح کر دیا کہ ان کو معلوم تھا کہ کون ہے پیچھے، اور انہوں نے G20 اجلاس میں مودی کو بھی بتا دیا کہ یہ آپ کے نام آ رہا ہے، آپ کے لوگوں کا نام آ رہا ہے، تحقیقات میں تعاون کیجئے. منع کر دیا. کیا کہا جسٹن ٹروڈو نے آج فلور آف دا ہاؤس میں اپنی پارلیمنٹ میں؟ آپ بھی سنیے. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Our top priorities have therefore been: 1, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and 2, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account.
کینیڈا نے بھارتی را کے ایجنٹ کو ملک بدر کر دیا جو ان کی ایمبیسی میں تھا، اور پھر بھارت نے چند گھنٹوں کے بعد کینیڈین سفیر کو بھی ملک بدر کرنے کا کہہ دیا ہے، اور پھر وہی روایتی الزامات ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیفینس اینالسٹ اور پولیٹیکل اینالسٹ عبداللہ حمید گل صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ عبداللہ صاحب تھینک یو سو ویری مچ۔ سر میں نے آگے چل کے آپ سے اور بھی ایشوز اس خطے کے ڈسکس کرنے، لیکن پہلی چیز، اب تو مودی کا چہرہ سر بے نقاب ہو گیا۔ ہم پوری دنیا کو بتا رہے تھے، آج کینیڈا بھی بتا رہا ہے، ہماری نہیں سنی جاتی تھی، کیا کینیڈا کی سنی جائے گی؟ کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی طاقت کا استعمال کیا جائے گا؟ عبداللہ حمید گل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کینیڈا جو ہے وہ امریکہ کا اتحادی ہے، اور ظاہر ہے G20 کے اندر اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے طاقتور جو کوریڈورز ہیں اس کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ جسٹن ٹروڈو جو ہیں وہ ہر دل عزیز ایک رہنما ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پاپولیرٹی کینیڈا میں بھی بے تحاشا ہے، لیکن کینیڈا سے باہر بھی ان کی پاپولیرٹی جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک انسان دوست بنیادی طور پر آدمی ہے۔ کینیڈا ویسے بھی ایک ایسا ملک ہے جہاں کسی قسم کا وائلنس جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا۔ اب جو پاکستان بات کرتا تھا پچھلے 75-76 سال سے، اس کے اندر اب میرے خیال میں اس لیے تقویت آ گئی ہے کیونکہ آج یہ مغرب نے کہہ دیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب مشرق کہتا رہے تو پھر تو کوئی بات نہیں ہوتی کہ جی مشرق کی تو عادت ہی ہے، لیکن دنیا کا ایک فرسٹ ورلڈ کنٹری جو کہ امریکہ کا ایک بہت ہی بڑا اتحادی ہے اور ان کا پڑوسی ہے، وہ جب یہ بات کرتا ہے جہاں مختلف ممالک کے لوگ رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، اور وہ ان کے ایوان اقتدار کے اندر بھی موجود ہیں، ان کے مشیروں میں بھی موجود ہیں، ان کی پولیس میں، ان کی سیکیورٹی فورسز میں سکھوں کا ایک بہت عمل دخل ہے، اور وہ بڑے پرامن لوگ ہیں۔ وینکوور وغیرہ میں ان کا بڑا جو ہے وہ ہولڈ ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے خالصتان تحریک جو ہے اس نے جنم لیا، اور خالصتان تحریک جو آپ نے بالکل گولڈن ٹیمپل کے 1984 کے آپریشن کے بعد بات کہی، اور پھر اس کے اندر کیا ہوا 1984 کے آپریشن کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب اندرا گاندھی کو قتل کیا گیا تو اندرا گاندھی کو اپنے ہی گارڈز نے قتل کر دیا تھا، اور وہ دونوں سکھ تھے، اور وہ بالکل بچوں کی طرح اس نے جو ہے اس کے ساتھ چلے تھے۔ لیکن کیونکہ جب آپ سکھوں کا جینوسائیڈ کریں، دوسرے لفظوں میں نسل کشی کریں، تو پھر کوئی برداشت نہیں کرتا۔ جو اس کے ایگزیکٹ فگر ہیں وہ 7,000 نہیں ہیں، 8,900 کے قریب سکھوں کو سیکیورٹی فورسز نے گھر گھر جا کے اس آپریشن ٹیمپل گولڈن ٹیمپل کے اندر قتل کر دیا تھا، اور اس اب کے یہی اندر تحریک بھارت کو توڑے گی بھی حضور؟ جی بالکل، بھارت کو تو اب آپ اس کو میں آپ کو بالکل اس کو ہسٹوریکلی پروف کروں گا۔ اب آپ وہ دیکھیں سنت جرنیل سنگھ بھنڈراں کا جو ان کے لیڈر تھے سکھوں کے، ان کو جو ہے اکال تخت میں قتل کیا گیا، اور اس کے بعد پھر انڈین آرمی نے آپریشن شروع کیے۔ ایک وقت آیا جب انڈین فوج کے اندر جو ہے ایک خاص لیول سے جو سکھ آفیسر تھے ان کو جو ہے آگے نہیں جانے دیا جاتا تھا، حساس جگہوں کے اوپر ان کی تعیناتی نہیں ہوتی تھی۔ اب جو ٹوٹنے کی بات ہے، اگر یہ خالصتان بنتا ہے تو پھر کشمیر کے لیے تمام راستے جو زمینی ہیں ٹھیک ہے۔ وہ بھارت کے بند، اچھا اور اگر یہ بند عبداللہ صاحب مجھے آپ سے اور بھی چیزیں ڈسکس کرنی ہے، ٹائم کم ہے۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ جو اس وقت اپڈیٹ ہے پوری دنیا میں، جو ایران، سعودی عربیہ اور امریکہ کے درمیان ہے، جس طریقے سے رونالڈو ایران میں کھیل رہا ہے، قیدی ریلیز ہو رہے ہیں، بلینز آف ڈالرز جو فریز تھے وہ ریلیز کیے جا رہے ہیں، بہت سارے اینالسٹ یہ کہتے ہیں عبداللہ صاحب اس خطے میں اب امن چاہتی ہیں انٹرنیشنل طاقتیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، اور ایران، سعودی عربیہ، امریکہ کے بعد پاکستان، انڈیا کی باری ہے، اور اسی لیے نواز شریف صاحب کو لایا جائے گا تاکہ یہ جھگڑا بھی یہاں پہ ختم ہو اور خطے میں امن آئے۔ آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، میں اس کی پچھلی بات کو ذرا ایک ہی جملے میں کوئکلی سر، اس کو یس۔ وائنڈ اپ کر، دیکھیں بھارت جو ہے وہ شرارت کا دوسرا نام ہے۔ وہ کلبھوشن بھیجتا تھا، پاکستان کہتا تھا، انٹرنیشنل کورٹ آف لاء کے اندر بات گئی۔ اب جو ہے وہ کیا کریں گے، امریکہ کو مجبوراً بھارت کا جو ہے ساتھ چھوڑنا پڑے گا، اور اسی طریقے سے برطانیہ نے بھی آج اس کی مخالفت کر دی ہے۔ اب یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں، یہ آگے جائے گا۔ را نے جو کام کیا اور اس کے بعد انہوں نے اقتصادی تعلقات بھی ختم کر دیے بائی دا وے کینیڈا نے۔ جی ہاں۔ اس کا مطلب ہے کہ G20 کا جو خواب تھا، جو کہ ابھی اس کے وہ پھولوں کی آڑ کے اندر ابھی خوشیاں منا ہی رہے تھے، اور جس کا آپ نے عندیہ دیا کہ کانگریس کی پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سرکار جو تھی اس نے نئے ڈرامے شروع کیے، پاکستان پہ فالس فلیگ آپریشن شروع کیے۔ اب تو دنیا کو پتہ چل گیا کہ اتنے بھونڈے انداز میں اتنی کوئی گری ہوئی آرگنائزیشن ہے را، اتنی تھرڈ ریٹ آرگنائزیشن ہے، اگریڈ۔ بخدا
इसकी सर मिसाल ईरान ये पे आइए, नहीं थी ईरान ईरान सऊदी अमेरिका पे आइए सर, टाइम कम है अब। कि अनसोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन किया। अच्छा, दूसरा ईरान की तरफ आ जाए। ईरान ने देखिए रिजिलियंस दिखाई, 43 साल उन्होंने टफेस्ट सैंक्शन गुजारी, और फिर अमेरिका का जो एक ग्रैंड खेल था, जो इस खित्ते के अंदर अमन को खराब करके एक दूसरे से मुसलमानों को उलझा के सऊदी अरब मेरे ख्याल में और ईरान की क़यादत ने आपस में ये मामला तय किए, इसकी नज़ाकत को समझा और आपस में जो उनके सिक्योरिटी इश्यूज थे उनको ख़त्म कर दिया। आज जो उनकी फुटबॉल टीम पहुंची, हज़ारों की तादाद में जो लोग थे वो उनको वेलकम भी किया। रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वगैरह, उनको भी, वो ज़ाहिर है वर्ल्ड फेम लोग हैं, लेकिन साथ ये ईरान की तरफ खुशफिगाली का एक बहुत बड़ा, क्योंकि जिस तरह हमारे यहाँ क्रिकेट डिप्लोमेसी होती है, वहाँ फुटबॉल डिप्लोमेसी हो रही है। इससे अवाम के साथ राब्ता तो बढ़ेगा। नवाज दूसरी शरीफ तरफ आपकी जो नजर है, में क्रिकेट डिप्लोमेसी करके इंडिया से ताल्लुकात बहाल कर लेंगे? क्योंकि वहां पर भी लग रहा है कि मोदी जा रहा है, गांधी आ रहा है। मेरा ख्याल है कि वहां जो भी होगा, वहां तो मेरे ख्याल में इंडिया जा रहा है, भारत जा रहा है। फिलहाल तो उसको छोड़े कि कौन आ रहा है, ये तो गया, अभी ये रुकेगा नहीं। दूसरी तरफ जो है, आप ईरान का आज देखें कि $6 बिलियन कतर के जरिए उन्होंने उनकी पेमेंट की है। 6 उनके हॉस्टेजेस जो है उनको छोड़ना पड़े अमेरिका को, घुटने टेकने पड़े सुपर पावर को, जिल्लत और रुसवाई का ये आलम आ गया। और आज जो है, मैं समझता हूं कि ये जो नया सारा पैराडाइम शिफ्ट है, इसमें पाकिस्तान का एक उभरता हुआ किरदार है। आपको पता है कि जनरल आसिम मुनीर साहब सऊदी अरब के भी दौरे पे गए, उसके बाद 2 रोजा दौरे पे वो ईरान भी गए, और ये उसी के नताइज के अंदर आप देख रहे हैं कि मामलात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन ठीक। नवाज शरीफ साहब सरकार जो है वो मेरे ख्याल में अदलिया तयन करेगी, क्योंकि जब तक के नैब के मामलात जो है वो कहीं सेटल डाउन नहीं होते, नवाज शरीफ साहब मुल्क में आने के लिए करेक्ट। मेरे ख्याल में उनके लिए लेकिन सर आज एक और तारीख रकम हुई अब्दुल्ला साहब, आज एक और, कहते हैं हिस्ट्री में पहली बार हुआ है पाकिस्तान की 76 ईयर हिस्ट्री में, आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोई केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। दैट वाज अनदर ह्यूज डेवलपमेंट, आज तक हमने ऐसा देखा नहीं था। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर करे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मकामी सियासत की भी बात करेंगे, हो क्या रहा है सियासी शतरंज में लोकली, तफसीलन बात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा तारीख साज दिन ये भी है कि 76 साल तारीख में पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि निगरां वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में खिताब भी करेंगे, पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे, और ऐसा तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया कि केयर टेकर सेटअप जिसका मैंडेट होता है इलेक्शन कराना, लेकिन अब उनका मैंडेट काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से सियासी गुरूज ये कह रहे हैं कि इलेक्शन तो बहुत दूर है, अगले साल होगा। लेकिन लोकल पॉलिटिक्स को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं हसन अयूब साहब, और साथ साथ हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं कामरान मुर्जा साहब, JUIFA के सेनेटर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके कीमती वक्त का। अयूब साहब, फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, इस वक्त जो मुल्क की लोकल पॉलिटिक्स है, हम ऐसी चीजें देख रहे हैं जो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि नून लीग हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देगी, साथ साथ हम देख रहे हैं निगरां प्राइम मिनिस्टर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये भी तारीख में पहले नहीं देखा गया, और अब लग यही रहा है कि और भी बहुत सारी चीजें ऐसे होने वाली हैं जो तारीख में पहले कभी नहीं देखी गई हैं। क्या आप अग्री करेंगे अयूब साहब? मैं बिल्कुल आपकी बात से जो है वो पार्शली बिल्कुल एग्री करूंगा, लेकिन जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उनकी जो चीखो पुकार है, जो वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं उनको दस्तयाब और वो नून लीग से मुतालबा करेंगे, तो वो बेसिकली बयान में तो वो मुस्लिम लीग नून को जो है मुखातिब कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत मुखातिब वो किसी और से हैं। उनका मुखातिब है निगरान गवर्नमेंट्स। उनकी ख्वाहिश थी, जैसे आपने जब असम्बली की रेजोल्यूशन से पहले आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते थे जी कि किंग्स पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, लेकिन फिर वो जो उनका ख्वाब था, जो उनकी ख्वाहिश थी, वो चकनाचूर हो गई। वो किस तरह चकनाचूर हुई? वो चाहते थे कि जो PTI ब्रेक हो रही है, तो PTI के जो लोग हैं, यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, या वो जो PTI का दूसरा जो हिस्सा बना है जिसको लीड कर रहे हैं KPK में परवेज़ खटक साहब, ये लोग सारे के सारे लोग शामिल हों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, जो निगरान केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं, ये इनकी शमूलियत कराएं। लेकिन वो ऐसा जो उनका ख्वाब था वो शर्मिंदा ताबीर होता दिखाई नहीं दे रहा, तो इस वजह से अब वो खासे जो अपसेट हो चुकी हैं। देखिए, जो निगरान हुकूमतें हैं, प्रोविंशियल की बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल न्यूट्रल हैं,
وہ نیوٹرل ہیں. उनकी न्यूट्रलिटी का सबूत ये है कि वो किसी को भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार नहीं करवा रहे, वो JUF में शमूलियत इख्तियार नहीं करा रहे, बल्कि ये PTI ही टूटी और PTI के अंदर से ही जो है वो एक नई दो सियासी जमातें जो हैं उन्होंने जन्म ले लिया. तो ऐसी सूरत हाल में जैसे कामरान मुर्तज़ा साहब भी इस शो के अंदर मौजूद हैं, तो वो ख़ुद भी बखूबी बता सकते हैं कि बलूचिस्तान में कि क्या कोई निगरान गवर्नमेंट किसी को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करवा रही है या जमीयत उलमा इस्लाम में करवा रही है, तब तो पीपल्स पार्टी का ये कहना या ये दावा दुरुस्त होगा. और अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर उनके जो बयानात हैं उसको सिर्फ सियासी बयान की हद तक ही लिया जाए. कामरान साहब, हम जानते हैं नून लीग में बड़ी हलचल हो रही है. शहबाज शरीफ साहब मुल्क वापस आ गए हैं, मरियम नवाज साहब जाने की तैयारी में हैं. परसों नवाज शरीफ साहब लंदन में इजलास पे इजलास कर रहे हैं, बड़े बड़े ऐलानात कर रहे हैं. मेरा सवाल आपसे ये है, क्या पीपल्स पार्टी को तो नून लीग ने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी है, क्या JUIF को दी है? देखिए, JUI के साथ तो उनका कोई ऐसा वो बंदा नहीं है. JUI के साथ उनका थोड़ा सा क्लैश अगर आएगा अपना इस कहीं पे भी तो सुबह खैबर पख्तूनख्वा में आएगा, मगर मेरा ख्याल है कि वो उनको हमारे साथ जो है ना वो ठीक है, उनको हमारे साथ चलने में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है नून लीग को. हाँ, सिंध में जाके जो है पीपल्स पार्टी और हमारा प्रॉब्लम इसकी कोई वजह ये तो नहीं सर कि आप पंजाब में एक बड़ी पावर नहीं है इसीलिए कोई हर्ज नहीं है आपके साथ इत्तेहाद करना और आराम से चलना? हम पावर नहीं है, मगर अगर फर्ज कर लीजिए कि आप हमें अगर जीरो भी गिने तो बात जगह पे हमारा वो जीरो मिलके जो है ना एक को 10 कर दे. क्या बात है सर. सर जीरो जो है ना बड़े बड़ों को हीरो बना देता है. अब ये बताइए हुजूर, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा. आज वोटर लिस्टें जारी की गई हैं और वोटर लिस्टों में जो इजाफा देखा गया है उसके हिसाब से सिंध में सबसे कम इजाफा हुआ है. सिंध में 19.2%, 19.2% इंक्रीज हुआ है. 43 लाख इजाफा हुआ है. उसके बाद नंबर 4 पे आ रहा है सर पंजाब. पंजाब में 19.5% इजाफा हुआ है वोटर लिस्टों में, यानी 1,22,00,000 वोट बढ़े हैं. उसके बाद तीसरे नंबर पे आ रहा है सर बलूचिस्तान. वहां पे 23% इजाफा हुआ है, 9,90,000 वोट बढ़े हैं. फिर सर नंबर 4 पे जो इजाफा हुआ है वो हुआ है इस्लामाबाद में. इस्लामाबाद के अंदर 36% वोटर्स में इजाफा हुआ है, 2,76,000 वोटर बढ़े हैं. सबसे ज्यादा इजाफा कामरान साहब KPK में हुआ है, 41%. वहां पे 63 लाख वोटर्स में इजाफा हुआ है. तो यकीनन क्या आप समझते हैं सर ये सही है कि कराची जैसा बड़ा शहर वहां पे इतने कम वोट बढ़े हैं, KPK में इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं? आपको सर इसमें कुछ दाल में काला लग रहा है या सब सही है? ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग थे काफी सारे सुबह खैबर पख्तूनख्वा में, शायद वो अपने घरों को वापस आए होंगे. इसके साथ साथ आप ये भी देखिए, जब सेंसस हुई है तो सेंसस में बलूचिस्तान की आबादी में 70 लाख का इजाफा रिकॉर्ड किया गया था, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो थी. फिर इसको जो है ना इन्होंने, क्योंकि उसके साथ जो है ना बाद मसाइल ऐसे आ रहे थे जो शायद इनको अफोर्डेबल नहीं थे स्टेज पे. फिर आर्टिकल 51 अमेंड करनी पड़ती, बलूचिस्तान की 7-8-9 सीटें बढ़ जाती. फिर इन्होंने फाइनल रिपोर्ट में उसको जो है ना वो एडजस्ट किया और आबादी दूसरे सूबों में की है. तो इन दो सूबों में ये पहले भी प्रॉब्लम है कि इनकी आबादी दुरुस्त रिकॉर्ड नहीं होती रही, तो कुछ अगर बेहतर रिकॉर्ड हो गई राइट. इलेक्शन हसन साहब, इलेक्शन 90 दिन में आपको नजर आ रहे हैं. अच्छा, आप ये भी कहते रहे कि अदालत में तब्दीली आएगी तो बड़े सख्त फैसले होंगे, आप बहुत कुछ देखेंगे. तो कल तो हमने एक्चुअली बहुत कुछ देखा विदाउट अ डाउट. और क्या देखने वाले हैं ये बताइए. और आपकी नज़र में इस वक्त इलेक्शन कब होंगे और क्या जो इस वक्त सिनारियो है, डोंट यू थिंक नवाज शरीफ हैज़ बीन फाइनलाइज्ड, उनका नाम डन हो चुका है कि ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? नहीं, वो तो इंतखाबात के बाद ही डिसीजन होगा कि कौन सी पार्टी कितनी मेजॉरिटी लेकर आती है, क्योंकि आपके नेशनल जो आम इंतखाबात होते हैं उसमें मेनली इट्स अ बैटल ऑफ पंजाब. तो पंजाब के अंदर तो मुस्लिम लीग नून का मुकाबले के लिए पीपल्स पार्टी की तो इस टाइम सख्त नहीं है, और PTI वो इस टाइम जो है वो आपको कहीं सरफेस पर दिखाई नहीं दे रही. और जो PTI के लोग हैं वो रूपोश हैं, और देखना ये है कि कब तक वो रूपोश. लेकिन नून लीग के लोग हैं वो पावर में है हुजूर. आहद चीमा, फवाद हसन फवाद, तौकीर शाह. नहीं, ये इनमें से कौन सा बंदा इलेक्शन लड़ा हुआ है बताएं मुझे जरा. नहीं, लड़ा हुआ नहीं है सर, इस वक्त पावर में है, मिनिस्टर स्टेटस में है, हेल्प कर सकते हैं उनके लिए. SAPM की क्या लेवल प्लेइंग फील्ड सर? लेवल प्लेइंग फील्ड की बात मैं आपसे करता हूँ, वो भी बात करते हैं. नहीं, उनके लिए बनाएंगे नून लीग के लिए ना ये सारे. पंजाब के अंदर तो फिर पंजाब की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने काम करना है ना भाईजान, वो तो मरकज की बात कर रहे हैं ना. इस्लामाबाद की 3 सीटों की हद तक ठीक है जी, पावर में मुस्लिम लीग नवाज, मैं मान लिया आपकी बात. लेकिन पंजाब के अंदर तो जो मोहसिन नकवी साहब हैं CM पंजाब,
اس طرح جو سندھ کے اندر مقبول باقر صاحب ہیں، اور آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑے نیوٹرل قسم کی اور بڑی اچھی قسم کی 2 پروونشل گورنمنٹس آئی ہیں اور کیئر ٹیکر گورنمنٹس. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ ان کو دیکھا جائے، ان کی کارکردگی دیکھی جائے تو وہ کسی الیکٹڈ گورنمنٹ سے کم نہیں ہے. لیکن بہرحال انتخابات تو ہونے ہیں. انتخابات ڈی لمیٹیشن کے بعد کیونکہ آرٹیکل 51 ٹریگر ہو چکا ہے اور اب یہ اوبلیگیشن ہے، اور انتخابات جو ہے آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ 30 نومبر میں اگر یہ ڈی لمیٹیشن کا عمل کمپلیٹ ہوتا ہے تو 54 ڈیز آپ ایڈ کر لیں، اس ڈیٹ پہ الیکشن ہو جائیں گے. فروری کی سٹارٹ ہے، یہ جنوری کا اینڈ ہے. رائٹ. کامران مرتضیٰ صاحب, چلیے آپ کمپلیٹ کر لیجیے. حسن صاحب نہیں پلیز آپ کو. رائٹ. کامران مرتضیٰ صاحب, I wanted to ask you کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس وقت اس پوری صورتحال پہ کیا موقف ہے؟ کیا وہ مطمئن ہے کہ صاف شفاف الیکشن ہونے جا رہے ہیں, یا وہ پریشان ہیں کہ اپنی چڑیاؤں کو چھوڑیں گے, خبریں لے کر آئیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا رد عمل طے کریں گے؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے کامران صاحب؟ ایک پریشانی جو ان کو لاحق ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے. مہنگائی کے حوالے سے لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہی. الیکشن کے حوالے سے تو 2 دن پہلے ہو جائیں گے یا 4 دن بعد ہو جائیں گے. اس سے میرا خیال ہے کوئی اتنا جو ہے وہ اس کو مائنڈ نہیں کر رہی ہیں پارٹیاں, کیونکہ جو کچھ ہوا ہے. یعنی سر 90 دن میں الیکشن نہ ہو تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ یو ہیو نو پرابلم ود اٹ؟ مجھے ذاتی طور پہ اعتراض ہے, مگر پارٹی کا موقف اس میں مختلف. ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ 90 ڈیز کے اندر ہی ہونے چاہیے, مگر یہ آپ نے 55 دن تک 35 دن تقریباً 36 دن تو گزار لیے. اب اگر آپ اس میں 54 دن ایڈ کریں تو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے الیکشن, مگر سٹل مجھے اعتراض ہے اس بات پہ. مگر پارٹی کا موقف جو ہے میرے موقف میں اور اس میں مطابقت نہیں ہے. لیکن آپ کو سر اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے, پاکستان کے 22-23 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہے, ایک ایسا آدمی جو منتخب نہیں ہوا؟ دیکھیے, ذاتی طور پہ وہ میرا دوست ہے, میں اس میں اب کچھ نہیں کہتا, مگر بہرحال یہ نگرانوں کا کام نہیں. چلیں سر, ہماری دوستی بھی کرا دیجیے گا سر. آ جائیے گا, آپ کو چائے پلوائیں گے. سر یہ وعدہ آپ نے پہلے بھی کیا تھا, پورا نہیں ہوا. اب حسن صاحب, اچھا سر, آپ کا وہ جو پچھلی بات پہ جو انکمپلیٹ رہ گئی تھی, جسٹس قاضی فائز صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو بطور چیف جسٹس جب وہ بنے ہیں تو آپ کے ملک میں انصاف کا سورج طلوع ہوا ہے. میں آپ کے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے خبر دینا چاہ رہا ہوں. وہ خبر یہ ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں ہر ایک کو انصاف ملے گا. یعنی یہ سلیکٹڈ انصاف نہیں ہوگا جیسے فارمر چیف جسٹس عمر تا بندیال صاحب کرتے تھے کہ سہولت کاری صرف ایک سیاسی جماعت کو اور ایک شخص کو فراہم کر رہے تھے. ابھی جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی والوں کو بھی انصاف دیں گے, وہ مسلم لیگ نون کو بھی انصاف دیں گے, وہ پیپلز پارٹی کو بھی دیں گے, وہ جو یو ایف کو بھی دیں گے, اے این پی کو بھی دیں گے, ہاں پی ٹی آئی کو بھی دیں گے, سب کو دیں گے. لیکن یہ بات ہے کہ وہ کسی کو جو انڈیو فیور ہے وہ انہوں نے نہیں دینی. اور اب اس چیز سے ایٹ لیسٹ یہ چیز ثابت ہو جائے گی کہ کون کتنا نیک ہے, کون کتنا پارسا ہے. اور جو ابھی کہہ رہے تھے کہ جی بے گناہ لوگ پی ٹی آئی کے ڈالے میں جیلوں میں, یہ بڑا ایک اچھا ٹیسٹ ہو جائے گا. اس میں بڑی کلیئرٹی آ جائے گی کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ بے گناہ ہیں تو آپ ان کے ریلیز آرڈر دیکھیں گے. خبر ہے حسن ایوب صاحب کہ کچھ اور لوگ بھی گرفتار ہونے والے ہیں. کون ہے وہ لوگ؟ کون سے لوگ گرفتار ہونے والے ہیں؟ ہاں, کوئی بڑے نام, کوئی سختی ہونے والی ہے, کوئی سیاستدانوں پہ, بیوروکریسی پہ. سختی کا دور میرے خیال سے اب جو ہے وہ کم ہونے جا رہا ہے. اب سختی اس طریقے سے نہیں ہوگی. سختی کی بنیادی وجہ تھی کہ سسٹم نے ریئیکٹ کیا تھا جب ایک انڈیو سہولت کاری فراہم کی گئی. میں نے فار ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو, جس طریقے سے ریمانڈ کے اندر ایک ایکیوز کو عدالت پرائم منسٹر کے پروٹوکول میں بلایا گیا تھا, اور جب پرائم منسٹر کے پروٹوکول میں ججز گیٹ سے اس کو داخل کرایا گیا, اور جب وہ کمرہ عدالت میں پہنچتا گیا تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کا وہ کھڑا ہو کے تقریباً کھڑا ہو گیا اور اس نے ویلکم کیا, اور انہوں نے کہا جی کہ ویلکم خان صاحب, گڈ ٹو سی یو. تو یہ دور کم از کم شکر الحمدللہ سپریم کورٹ کی حد تک یہ باب ختم ہوا ہے, اور اب سب کچھ جو کچھ ہوگا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق اور انصاف کریں گے, کسی کو انڈیو سہولت کاری فراہم نہیں کریں گے, کسی کی وکٹمائزیشن نہیں ہونے دیں گے. اسی کے اوپر پوائنٹ آف ویو کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا بھی لینا چاہوں گا. آپ نے بھی گزشتہ روز پورا عدالت عظمیٰ میں گزارا تھا, میں نے آپ کو دیکھا وہاں پر, اور آپ ایک لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں, بڑے معروف قانون دان بھی ہیں. یہ بتائیے کامران صاحب, آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اب عدل و انصاف کے نظام سے اور نئے چیف جسٹس سے؟ دیکھیے, میں کل تک میں نے کام کیا ہے ان کے ساتھ. جب وہ ہائی کورٹ کے بعد کیا جب بلوچستان ہائی کورٹ میں تھے تو بھی میں نے کام کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو بہتریاں نظر آئیں گی.
پورے نظام کو شاید ممکن ہے کہ اتنی خرابیوں کا بوجھ کوئی نہ اٹھا سکے، مگر کچھ نہ کچھ بہتریاں ضرور نظر آئیں گی، میں پر امید ہوں آپ کو، بلکہ آج کل سے جو ہے نا یہ بہتریاں نظر آنے لگ جائیں گی، فکسیشن میں بہتریاں لگ جائیں گی. باقی فیصلے جو ججز نے کرنے ہیں وہ مختلف بینچز ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اسی قانون کے مطابق ہوں گے، مگر فکسیشن میں بہتریاں آ جائیں گی اور جو ہے وہ آپ کو بہت چیزیں ٹرانسپیرنٹ نظر آئیں گی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا کیس لگ گیا میرا نہیں لگا، میں 5 سال تک بیٹھا رہا ہوں، آپ جو ہے تیسرے دن کیس لگوا کے آ جائیں، اس طرح نہیں ہوگا شاید. رائٹ. اچھا حسن ایوب صاحب، ایک اور بڑا امپورٹنٹ کویشچن. آج نواز شریف صاحب نے جو اجلاس بلایا، ویڈیو لنک سے خطاب بھی کیا، تو انہوں نے اپنے ورکرز سے کہا کہ جس نے پاکستان کو یہ برے دن دکھائے ہیں ان کا احتساب ہوگا، لیکن ہم بدلہ نہیں لینا چاہتے، دشمنی نہیں لینا چاہتے. یہ ہمیشہ روایتی جملہ کہا جاتا ہے اور پھر نیب کو استعمال کر کے احتساب کیا جاتا ہے. تو آپ کی نظر میں اس احتساب کے جال میں کون کون آئے گا؟ کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں سے بدلہ تو لیا جائے گا. اور آج ایک اور انہوں نے بات یہ بھی کہی، بدلہ نہیں ہے جی، وہ میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، جو Great. باتیں انہوں نے ابھی اجلاس میں کی ہیں، بتائیے، اس سے بتائیے. 3-4 دن پہلے ملاقات میں یہ باتیں ڈسکس ہو چکی تھی میری ان کے ساتھ. انہوں نے بڑے واضح دو ٹوک الفاظ میں یہ بتایا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے، جب ان سے گورنمنٹ لی گئی تو اس ٹائم پاکستان جو ہے وہ دنیا کی 24ویں بڑی اکانومی تھی، لیکن آج پاکستان کا جو نمبر ہے وہ 47 ہو چکا ہے. آپ کی اکانومی شرنک ہو چکی ہے، $1 بلین کو جو ہے آپ ترس رہے ہیں. دوسری طرف انڈیا جو ہے وہ چاند پر پہنچ گیا اور ساتھ اس نے G20 کو ہوسٹ کیا سمٹ کو. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ $600 ارب سے اوپر کے ان کے جو ہیں وہ اس ٹائم ذخائر ان کے پاس موجود ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس نیج پر پہنچانے والوں کو کیا چھٹی دے دی جائے، کیا ان کا احتساب نہ ہو، کیا مٹی پاؤ پروگرام چلایا جائے. تو انہوں نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جو پیناما ججز تھے ان کا، اور پیناما ججز کی پشت پناہی کرنے والے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید، یعنی ان سابق دونوں کا آرمی احتساب چیف ہونا بھی، چاہیے. سابق چیف جسٹس بھی، سب آئیں گے. جی بالکل. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی موقف رکھا جو مجھ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جوڈیشری کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہیں تو ان کو اور ان کی سیاسی جماعت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہوگا. Right. تو یہ بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں جو فارمر پرائم منسٹر ہیں محمد نواز شریف صاحب، انہوں نے اپنا سیاسی بیانیہ بھی بتا Correct. دیا اور اپنا لائن آف ایکشن بھی بتا دیا کہ وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ٹھیک. اچھا یہی سوال کامران مرزا آپ کی طرف، آپ اگری کرتے ہیں احتساب ہونا چاہیے جس احتساب کا نواز شریف صاحب اشارہ کر رہے ہیں، جو حسن صاحب نے اس وقت تفصیلاً بتایا کہ اس میں سابق آرمی چیف بھی ہیں، سابق چیف جسٹس بھی ہیں. کامران مرزا صاحب. احتساب کو ایک ریگولر عمل کے طور پہ چلتے رہنا چاہیے. اس میں کوئی بھی آئے، اس میں میں ہوں کوئی بھی آئے، ایک اصول کی بات ہے کہ اگر کسی نے غلط کیا تو اس کا احتساب ہونا چاہیے، اگر نہیں غلط کیا تو اس پہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. پر کیا سابق چیف جسٹس نے، سابق آرمی چیف نے کچھ غلط کیا آپ کی نظر میں؟ جی میں اس میں صرف ایک نے نہیں کیا ہوگا، بہتوں نے کیا ہوگا، تو وہ بہت پھر اگر احتساب کرنا ہے تو پھر بہت آئیں گے، یا پھر ایک کٹ آف ڈیٹ کسی جو ہے نا اس بنائیے، جس طرح سے آپ کے نیب آرڈیننس سے 85 بنائی تھی، 99 میں یہ آیا اکاؤنٹیبلٹی کا قانون، مگر اس کے بعد جو ہے نا مگر ڈیٹ اس کی احتساب کی 85 تھی. تو کوئی آپ کو ایک کٹ آف ڈیٹ لینی پڑے گی، ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ کامران صاحب نے یہ کیا تھا چھٹ گئے، حسن صاحب جو ہے نا وہ پھنس گئے. وہ تو بس اس طرح ہمیں سے بھی یہی ڈر ہے سر، آپ دونوں چھوٹ جائیں گے، ہم پھنس جائیں گے. بہت بہت شکریہ سینیٹر کامران مرزا صاحب فار یور پریشیس ٹائم. حسن ایوب صاحب آپ کے بھی قیمتی وقت کے لیے ہم بہت مشکور، شکر گزار. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں نیر حسین بخاری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، سابق چیئرمین سینٹ. پوچھیں گے بلاول کیوں مدد مانگ رہے ہیں نون لیگ سے. اس بریک کے بعد خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو سیاسی شطرنج. آج کے دن کا ایک اور تاریخی جملہ، ایک اور تاریخی خبر یہ آئی جب بلاول بھٹو زرداری لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور وہ انہوں نے بات کی لیول پلینگ فیلڈ کی، جس طرح وہ ہمیشہ کرتے ہیں. جس کے بعد صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ کس سے لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں لیول پلینگ فیلڈ مسلم لیگ نون سے چاہتا ہوں. جس جماعت کے اوپر تنقید کی جاتی تھی ہمیشہ الیکشن کے دوران، حملے ہوتے تھے، تابڑ توڑ زبانی گولہ باری ہوتی تھی، ابھی بھی جاری ہے. ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بڑا سٹانس لیا ہے اور واضح بتا دیا ہے کہ اس وقت جو کھیل ہے، جو فیلڈ ہے جس کی بات کی جا رہی ہے، یہ الیکشن کا کھیل، سیاست کا کھیل، وہ نون لیگ کے کنٹرول میں ہے. اور نون لیگ چاہے گی تو ہی پیپلز پارٹی کو
فیئر فیلڈ ملے گی کھیلنے کے لیے الیکشن. یقیناً یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, حیرت انگیز خبر ہے. گفتگو کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیئر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق چیئرمین سینیٹ بھی. تھینک یو سو ویری مچ بخاری صاحب فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے سر, یہ بڑی ایک حیرت انگیز بات نہیں ہے حضور کہ لیول پلینگ فیلڈ نون لیگ سے مانگی جا رہی ہے؟ شکریہ. انفیکٹ دیکھیں کہ 16 ماہ ہم گورنمنٹ میں اکٹھے رہے, اور پھر جو ابھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے وہ فارمر پرائم منسٹر کا نامینی ہے, انہوں نے اس پہ اعتماد کیا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے, اور چیئرمین بلاول نے بڑا رائٹلی کہا کہ ہم جو جماعتیں اقتدار میں ہیں اکٹھی تھی پچھلے 16 ماہ, ان کو بورڈ لے لینا چاہیے تھا. آپ دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی فیڈرل کیبنٹ میں کیا ریپرزنٹیشن ہے, ایسا تو آپ کو نظر نہیں آئے گی. اور لیکن نون لیگ کی بڑی ریپرزنٹیشن ہے سر, توقیر شاہ, آحد چیمہ, فواد حسن فواد. جی آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ ون. اس نے پچھلے عرصے میں جو اقدامات اٹھائے, پروونس آف سندھ میں ان کے اقدامات اور تھے, پروونس آف کے پی میں اور تھے, پنجاب میں اور تھے, بیوروکریسی کی شفلنگ تھی, یا پروجیکٹس جو تھے آن گوئنگ پروجیکٹس کے زمرے میں کچھ. تو یہ ڈسکرمنیشن تھی, جس ڈسکرمنیشن کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی تھی کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نظر نہیں آتی. لیکن سر میرا سوال یہ ہے کہ بلاول صاحب کے سٹیٹمنٹ سے لگ یہ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ایڈمٹ کر لیا ہے کہ نون لیگ کی حکومت آنی ہے, وہی کنٹرول میں ہے. بات ہم گورنمنٹ آنے کی نہیں کر رہے ہیں. گورنمنٹ تو وہ بنائے گا جس کو عوام منتخب کر کے لائیں گے, اور جس کو عوام ووٹ دیں گے گورنمنٹ وہ بنائے گی. لیکن بیفور دیٹ گورنمنٹ بنانے کے لیے ایکول اپرچونٹی آل پولیٹیکل پارٹیز کو ہونی چاہیے. ہر سیاسی جماعت کو ایکول اپرچونٹیز ہونی چاہیے, کسی کا فیوریٹزم نہیں چلنا چاہیے. تو ہم فیوریٹزم کی بات کرتے ہیں کہ چاہے ہماری جماعت ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہو, اور ان کو یکساں مواقع فراہم ہونے چاہیے. سر پر فیوریٹزم تو ہمارا نیشنل سپورٹس ہے سر, اس کے بنا تو آج تک کبھی کوئی الیکشن ہوا ہی نہیں ہے. دیکھیں الیکشن کوشش ہماری یہی ہے, ہم تو یہ کرتے ہیں نا رائٹ سر, کہ الیکشنز فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے ہر پولیٹیکل پارٹی کو. یہ دیکھیں نا, پھر اسی لیے رزلٹ ایکسیپٹ نہیں کیے جاتے, پھر آفٹر پوسٹ الیکشنز پھر کرائسس شروع ہو جاتے ہیں, پھر رزلٹس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. اس کا ریزن یہ ہے کہ لیول رائٹ. اچھا سر بخاری صاحب, ایک اور امپورٹنٹ کویسچن سر پوچھنا چاہوں گا آپ سے یہاں پہ. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے, اور انہوں نے کل بھی یہ خطاب کیا تھا کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ بنانے کا جو ٹاسک ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کو دیا جائے گا, اور اگر آصف علی زرداری صاحب یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں بنا سکے تو میں ان سے کہوں گا, بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں ان سے کہوں گا کہ میرے بند ہاتھ کھول دیجئے. سر سوال یہاں پر یہ ہے کہ بلاول صاحب کے بند ہاتھ کھل گئے تو کیا ہوگا؟ لیکن آبویسلی ہم پالیٹکس میں اس قسم کی تلخیاں نہیں پیدا کرنا چاہتے, اور پیپلز پارٹی واحد وہ جماعت ہے جو سیاست میں تلخیاں پیدا نہیں کرتی. ویسے سر آن ریکارڈ نواز شریف صاحب نے بھی آج یہ سٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب, ذوالفقار علی بھٹو صاحب, بے نظیر بھٹو صاحب کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہ دیا جائے. نواز شریف کی طرف سے بھی یہی سٹانس لیا گیا ہے کہ اگریسو نہ ہوئیے. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ مجھے اگر تھوڑا ٹائم دیں گے میں اپنا جواب کمپلیٹ کر لوں تو پھر آپ سوال کر لیا کریں. سوری سر. تو میں نے کہا اگر پیپلز پارٹی کی پالیسیز یہ نہ ہوتی کہ ہم نے مشاورت سے چلنا ہے اور جو پارلیمنٹ کا فلور ہے اس کو نہیں چھوڑنا, تو عوام کے منتخب نمائندے ایوانوں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اگر ہمارا یہ سوچنا ہوتی ہماری لیڈرشپ کی تو 2018 کا ہی جو تھا, بہت ساری پولیٹیکل پارٹی جو پی ڈی ایم کا حصہ تھی وہ تو اوتھ لینے کو تیار نہیں تھی, وہ تو اسی وقت ایجیٹیشنل پالیٹکس پہ جائے جس نے کنونس کیا ان پولیٹیکل پارٹیز کو, انہوں نے اوتھ لی اور یہ 5 سال یہ اسمبلی چل گئی. ہم سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ بلیو کرتے ہیں, اور ایشوز جو ہیں ایشوز کو بالکل آپ ریز کریں, لیکن ایشوز ریز کرنے کا جو فورم ہے اس پہ ہمیں ریز کرنے چاہیے.
عوام کے نمائندوں کا جو حق بنتا ہے آئین کے تحت وہ اور جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ان کو ادا کرنی چاہیے. باہر رہا باقی یہ کہ ہم 16 ماہ اکٹھے رہے, ہم توقع کرتے ہیں کہ اگر کوئی اپرچونٹی انہوں نے اپنے لیے حاصل کی ہے تو وہ اپرچونٹی باقی دیگر جماعتوں کو بھی ملنی چاہیے جو ان کے ساتھ 16 ماہ ان کے ساتھ کھڑے رہے. اگر ایک جماعت بھی نہ ہوتی تو میاں شہباز شریف تو اپنی میجورٹی لوز کر جاتے. 174 پہ تو وہ پرائم منسٹر بنے بیٹھے تھے. ایم کیو ایم ہٹ جاتی تب, بی این پی مینگل ہٹ جاتی تو تب مولانا صاحب چلے جاتے تب وہ پرائم منسٹر نہ آتے, ہم چھوڑ جاتے تو پرائم منسٹر نہ رہتے. تو ان کو اگر وہ 16 ماہ ان کے ساتھ چلتے رہے, ان کو پرائم منسٹر بنا کے رکھا, تو انہوں نے جس کو اپنا نامنی بنایا, جس کو اتنے ٹرسٹ کیا, اس کے لیے صرف اپنے لیے بینیفٹ تو نہ دیکھیں, باقی جماعتوں کو بھی تو اگر کوئی بینیفٹ مل سکتا تو ملے. مثلا آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں تو سندھ میں تو آپ آن گوئنگ پروجیکٹس اگر بند کر دیں اور پنجاب میں جو جاتے جاتے پرائم منسٹر صاحب اپنے الیکٹیبلس کو دے گئے ہیں وہ کام جاری رہے, تو یہ ڈس فیور ہو جاتی ہے نا. سر ایک اور امپورٹنٹ کویشچن سر, ایک اور امپورٹنٹ کویشچن. آج انٹرنیشنل فرنٹ پہ جو ڈیولپمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں, ایک تو بھارت اور کینیڈا کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں, ان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں, بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہوا ہے. دوسرا جو ہم دیکھ رہے ہیں سر, ایران اور سعودی عربیہ جو بڑے خطرناک دشمن تھے آج دوست بن گئے ہیں. سعودی عربیہ کی فٹ بال ٹیم ایران میں کھیل رہی ہے. امریکہ نے ایران کے جو منجمد $6 ارب تھے وہ ریلیز کر دیے ہیں. سر کہا یہ جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر ہوں, اسی لیے نواز شریف کو ہی لایا جائے گا because he is the best man for it. سر آپ کی انفارمیشن کیا کہتی ہے؟ دیکھیں جی, rather you can say this is going to be a speculation, you know. Okay. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق تو پاکستان کے عوام کو ہے کہ وہ کس کو منتخب کر کے لاتے. باقی رہا ایران اور سعودی عربیہ کے ریلیشنس اور کارڈیل ہوتے جا رہے ہیں, تو یہ مسلم امہ کے انٹرسٹ میں یہ بات ہے, مسلم امہ کے مفاد میں یہ بات ہے, ان کو یہ اسٹرینتھن کرے گی اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں مسلم امہ کا اسٹیچر قد کاٹ اور وہ زیادہ بہت بہتر ہوگا اور مضبوط ہوگا. رہا بھارت کا ایشو, تو بھارت جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا. یہ اگر ہم کہتے تو شاید کہتے ہیں کہ یہ ان کی آسٹریلٹی پچھلے 70 سال سے 75 سال سے چل رہی ہے, لیکن کینیڈا ایک ایسا ملک جو ڈیولپڈ کنٹریز کے زمرے میں آتا ہے, اس میں شمار ہوتا ہے, جہاں پہ جمہوریت کی بات ہے. تو انہوں نے تو کیٹاگوریکلی اس کو ایکیوز نہیں کیا, بلکہ انہوں نے اس حد تک گئے کہ جی ان کی جو ایجنسیز ہیں وہ انوالو ہیں ایک کینیڈین سٹیزن کے مرڈر میں. تو انہوں نے اپنی ریزائنمنٹ شو کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی دنیا کو بھی اپنا موقف جو ہے لاسٹ میں سر آپ بھی ویلکم کرنے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کو؟ بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں ویلکم کروں گا. نہیں, بلاول صاحب کریں گے تو obviously پیپلز پارٹی کرے گی, پھر آپ بھی کریں گے. بلاول صاحب کریں گے تو کرے گی, لیکن میں سمجھوں کہ وہ بلاول صاحب نے ان کو یہ کہا کہ ویلکم ہے کہ وہ واپس آئیں, زبانی ویلکم ہوگا. ہاں, تو وہ واپس آئیں اور اپنا کردار ادا کرے پاکستان کی پالیٹکس. تھینک یو سو ویری مچ سر فار یور پریشیس ٹائم. نیئر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بات تو واضح ہے, جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے اس خطے کو بدلنا, اس میں تبدیلی لے کر آنا, امپروومنٹ لے کے آنا, پرانی دشمنیاں ختم کرنا, جو اس وقت بین الاقوامی منظر نامے پہ ہو رہا ہے, اس کے بڑے تانے بانے اور سٹرنگز پاکستان سے بھی آ کے ملتے ہیں. ان کے اثرات پاکستان پر بھی ہوں گے. اللہ پاکستان کا مستقبل بہتر کرے, اس دعا کے ساتھ اللہ جی کو اجازت دیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.